اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب القاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین اکرام، نہایت واجب احترام عزیزان حسین علیہ السلام، تمام مقابل فکر کے علماء اور مومنین اور جتنے بھی اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے دوست، جتنے بھی، کہ دین حق کیا ہے اور دین حق میں ہمیں سب سے پہلے اصول بنانا چاہیے، کوئی نہ کوئی اصول، کوئی قاعدہ کلیہ۔ تو سب سے پہلے دین اصول ہے، اللہ کا دین ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اس کا اصول ہے توحید۔ دین اسلام میں اس کے اصول ہیں 5 دین کے اصول۔ اس کا پہلا اصول جو ہے وہ توحید ہے۔ ہم آج کی دوسری نشست میں توحید کی منزل پہ ملبرہ ہو رہے ہیں، بلکہ تیسری نشست ہے یہ۔ توحید کے کچھ حصے ابھی باقی ہیں، کیونکہ توحید اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے لیے، اپنے محبوب کی پہچان کے لیے بتانا چاہتا ہے، اور معصوم کا فرمان بھی یہی ہے کہ سارے مخاطب فکر جو ہے علماء اور محدثین، مفکرین، جتنے لکھنے والے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کے لیے یہ سمندر سیاہی بن جائیں، تمام شجر و حجر قلم بن جائیں، زمین و آسمان پارچہ بن جائے، جن والبشر مل کر سارے ہاتھ بن جائیں، تو اس کی تعریف لکھنا شروع کریں، نہ لکھ پائیں گے۔ تو آج کا حصہ جو کل میں نے عرض کی تھی وہ یہی تھا کہ توحید پرست بننا چاہیے، جس میں میں نے قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کی لا ریب کتاب کی ایک آیت، 30 نمبر آیت میں سے جو آیت تلاوت کی تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں جو کنکر لے کے آئے تھے اللہ کے فوجی ابابیل، تو ایک کے منہ میں کنکر بچ گیا تھا، وہ جب چہکتا ہوا اس کے حصے کا کافر نہیں مل رہا تھا، تو آواز قدرت آئی، پریشان نہ ہو، اپنے پاس سنبھال کے رکھ، اس وقت آئے گا، جب ایک وقت آئے گا میں حکم کروں گا، میرے حکم پر اس کے اوپر یہ بم چھوڑ دینا۔ وقت گزرتا گیا، مومنین کرام، ایک ایسا وقت آیا کہ جب آخری حج پر پاک نبی نے اعلان ولایت کر دیا، یا یہ رسول بلغ والی آیت، سورہ مائدہ کی 60 نمبر آیت، جو میں بار بار پڑھ چکا ہوں۔ اس کے آگے اسی سورہ کی 3 نمبر آیت میں ہیں جو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، پھر اس کے اندر آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ تو یہ ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ نے جو کہا ہے کہ میں اللہ اس دین پر راضی ہو گیا، تو کیا ضرورت تھی انکار کرنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ منافقان مدینہ، جو منافقین تھے، ان نے منافقت جو رسول سے کی وہ یہ کی کہ بعد رسول کی موجودگی میں انہوں نے ہی انکاری دلی طور پہ کر دیا، زبان سے نہیں کر رہے تھے کہ رسول پاک موجود تھے، ان کو یہ فکر تھا، ڈر تھا کہ رسول خدا ہمیں مروان کی طرح، یا کئی ایسے لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دیا، کسی کو ملک بدر کر دیا، وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے، میں نام نہیں لینا چاہتا،
کیونکہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ بندے ان سے محبت ایسی کرتے ہیں کہ پھر وہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے. تو بجائے محبت اور نفرت کے پہلے تاریخ کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو تفسیر سے پڑھنا چاہیے، قرآن کے مضمون کو اور ترجمہ و تفسیر کے بعد مفہوم سمجھنا چاہیے اللہ فرما کیا رہا ہے. تو پھر جا کے سمجھ آتی ہے کہ منافق کون تھا اور مومن کون تھا. تو بس کسی چھوٹی مسجد کے ملا کے پیچھے لگ کے زندگی گزارنے والے لوگ بڑے ہوئے، پھر اسکول پڑھے، کالج یونیورسٹی، پھر سفید داڑھی ہوگی، بس وہیں لگے ہوئے ہیں. تبدیل تب ہوں گے دماغی طور پہ جب وہ ریسرچ کریں گے. ہم نے ہزاروں دنیا دیکھی، یہ میڈیا کا دور ہے، اس کے اوپر یقین جانے میں نے کئی کلپ ایسے دیکھے ہیں کہ لوگ ولایت علی کا اقرار کر کے حق پہ آنا چاہ رہے ہیں. اور جیسے پاک نبی کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اے نبی دیکھتے جاؤ تیرے دین میں جھنڈ کے جھنڈ، فوج کے فوج، لوگ ذوق در ذوق داخل ہوتے چلے جائیں گے. ہوتے چلے گئے کیونکہ پہلے تو کافر تھے، پھر مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد 2 ڈگریاں ملنی تھی، کچھ منافق ہو گئے، کچھ مومن ہو گئے. ان منافقوں کے بارے میں ایک منافق کی آج میں بات کروں، توحید پرست نہیں تھا. سب سے پہلے توحید پرست بنیے، پھر رسول سمجھ میں آئے گا. رسول سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اہل بیت سمجھ میں آ جائے گی. اگر رسول سمجھ میں آ گیا تو توحید سمجھ میں آ جائے گی، تو توحید سمجھ میں آ گئی تو علی سمجھ میں آ جائے گا. تو جب واقعہ گزر گیا تو کافی لوگوں نے بیٹھ کر منافقین نے مشورہ کیا کہ یار یہ رسول خدا نے کیا کیا، اپنے داماد کو، اپنے بھائی کو، اپنے ویر کو ہر وقت ان کی فضیلت بیان کرتے رہے. چلو مانا انہوں نے ہر جنگ بھی جیتی ہے، انہوں نے بڑے بڑے کفاروں کو نار کیا ہے، تو ہماری تو رشتہ داریاں بھی تھیں، سارا کچھ تھا، تو یہ کیا ہوا؟ اب آخری ٹائم پہ مولا بھی بنا گئے. وہ پریشان رہنے لگ پڑے. اور کچھ دن میٹنگوں کے بعد، میٹنگ جیسے پاک نبی کے بعد خلافت کی میٹنگ ہوئی ہے نا، اس کے بعد اسی طرح یہ بنی سعدہ میں یہ جو اس طرح یہ کام ہوا. انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا کہ یار تو بڑا سخت ہے، جلالی بھی ہے، بات کرنی جانتا ہے، تو جرت کر، ہم تو سامنے آنا نہیں. رسول خدا نے ہمیں فوری جو ہے، ہم نے کیونکہ مبارکیں بھی دی ہیں، بخن بھی کیا ہے، تو کیونکہ اس نے کہا کہ بے فکر ہو، میں بات کرتا ہوں. اس نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول ثقلین کے پاس مسجد نبوی سے سرکار تشریف فرما برآمد ہو رہے تھے اور وہ پیش ہو گئے. اونٹنی پر سوار تھا، ہم نے پیش ہوا، کیا کہ سرکار کو کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے غدیر پر، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو آپ کو تو ہم نے مولا مان لیا، اللہ کو بھی مولا مان لیا، قرآن پر ایمان لے آئے، یہ علی ہم سے عظم نہیں ہوتا، اس کو ہم مولا نہیں مانیں گے، کیونکہ تو نے اپنا سمجھ کے، اپنا رشتہ سمجھ کے، اپنا خاص عزیز سمجھ کے، داماد سمجھ کے، کعبے کا گوہر سمجھ کے، زہرا کا شوہر سمجھ کے، حسنین کا بابا سمجھ کے ان کو یہ مولا بنا دیا ہمارا. یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہو رہی. تو پاک نبی کے زبان اقدس سے جو وما ینطق عن الہوا کا وحی کا منتظر نبی اپنے لبوں کو حرکت دے کے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا تھا یا رسول بلغ، اللہ نے آیت بھیجی تھی تو میں نے اس کے حکم کے مطابق اعلان کیا ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے ولایت علی کا، مجھ رسول کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی مرضی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس پوائنٹ کو کہ جب ابو لہب نے انکار کیا تھا رسول خدا کی رسالت کا، تو اللہ نے فوری ابو لہب کے لیے تبت یدا ابی لہب تب یہ اعلان کیا تھا کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ اس نے کہا تھا محمد تیری انگلی ٹوٹ جائے جس سے تو لوگوں کو گمراہ کرتا. یہ تب آئی تھی. وہ جانتا تھا کہ ہاتھ بھی نہیں ٹوٹے، عذاب بھی نہیں آیا. تو پھر اس نے قرآن میں یہ بھی سن رکھا تھا نبی سے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب جب تک تو اس امت میں ہے میں ظاہری عذاب نہیں لاؤں گا. تو عذاب آئے گا نہیں تو میں شور کر دوں گا، دیکھو جی اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ عذاب نہیں دیتا، کیونکہ اس نے یہ جملہ کہا تھا یا نبی اگر اللہ نے کہا حکم دیا ہے تو اللہ سے کہے مجھ پر عذاب بھیج، یہ جملہ کہا تھا اس نے. تو منافقین اس چیز کو سمجھ گئے تھے سارے، یہ تمہاری سیاست پرانے بڑی اچھی ہے، اگر اللہ نے عذاب تو بھیجنا نہیں کیونکہ رسول موجود ہیں، اللہ وعدہ کر رہا ہے تو ہم جیت جائیں گے، تو ہم کہہ دیں گے یہ جھوٹ ہے. اور پہلے سے ہی دل میں خسک تھی جن کے منافقین میں،
کیونکہ سارے منافق نہیں تھے، سارے مومن نہیں تھے، ملے جلے تھے، تو پھر ولایت علی کا انکار کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہوگا۔ تو پاک نبی نے فرمایا اچھا تو یہ چاہتا ہے، فوری وحی آ گئی، میرے حبیب اس سے کہہ دے یہ جو سواری پہ بیٹھا ہے اونٹنی سے ناکہ سے نیچے اتر جا۔ پاک نبی فرمایا اس ناکہ کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ ولایت علی کا اقرار کر چکی ہے۔ آئے ہائے، جن والبشر اور چیونٹیوں تک اقرار کر لیا ولایت علی کا سب نے۔ تو ناکہ سے اترا، پاک نبی کہا تھوڑا فاصلہ کر، اس کا کیا قصور ہے؟ اور اونٹنی سے تھوڑی دور ہوا، فاصلہ ہوا، تو اللہ نے اس ابابیل کو بلایا، اے ابابیل، اے میرے او جوان فوجی، او میرے جھنڈ میں رہنے والے جس نے ابرہا کے پوری فوج کو برباد کر دیا تھا، تو آجا تیرے حصے کا کافر آ گیا ہے۔ تو معلوم ہوا جب وہ پرندے نے آ کر پڑی چھوڑی آسمان سے، تو قرآن میں یہ ہے کہ اس کے اوپر آسمان سے پڑی آئی، یہ واقعہ قرآن میں ہے، سارے جانتے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، پڑھیں جا کے قرآن۔ تو تفسیر ترجمہ پڑھیں۔ حارث بن نعمان فہری اس صحابی رسول کا نام تھا، وہ اپنے آپ کو صحابی رسول سمجھتا تھا۔ تو حارث بن نعمان فہری کھڑا ہوا تھا، اوپر سے آسمان سے پڑی آئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اور نیکسٹ دوسری نشست میں انشاءاللہ ہم اگلا بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔